السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں شب قدر کے تعلق سے ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے زمین پر نازل ہونے کے بعد فرشتوں کے مبارک معمولات کیا ہوتے ہیں کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو سامعین اکرام، زمین پر نازل ہونے کے بعد فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے جو شب قدر میں عبادت کرتے ہیں راتوں کو جاگ کر کے، نہ کہ جو بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، جو کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے جو شب قدر میں جاگ کر کے عبادت و ریاضت کرتے ہیں، ادوار و وظائف کرتے ہیں، اوراد و وظائف کرتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، سلام و مصافحہ کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے کام بھی انجام دیتے ہیں۔ مشکات کتاب الصوم باب لیلۃ القدر کی تیسری فصل میں حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جناب جبریل ملائکہ کے جلو میں آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، اور جو سو رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے جب حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خشیت الہی سے لرزنے لگتا ہے، اور ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے مصافحہ کرنے کی کہ فرشتے شب قدر میں جاگنے والوں سے یعنی عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، تو کیا علامت ظاہر ہوتی ہے۔ انسان خود سمجھ جائے گا کہ فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن ابی میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے 27ویں شب میں خانہ کعبہ کا طواف کیا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے فضا میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرشتے اس رات کو اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ ہم پر سلام پڑھیں اور ہماری شفاعت کریں، لہذا جس کو ان کا سلام پہنچے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک کتاب مذکور ہے غنیت الطالبین میں، جو منسوب ہے حضرت غوث پاک کی طرف، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، جن کی تعداد 70,000 ہوتی ہے، جن کے پاس نور کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ زمین پر اتر پڑتے ہیں تو جبریل علیہ السلام اپنے جھنڈے اور فرشتے اپنے اپنے جھنڈوں کو 4 مقامات پر نصب کرتے ہیں۔ پہلا مقام کعبہ کے قریب نصب کرتے ہیں، دوسرا روضۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس،
تیسرا جھنڈا نصب کرتے ہیں مسجد بیت المقدس میں، اور چوتھا مسجد طور سینا کے نزدیک۔ پھر جبریل علیہ السلام ان فرشتوں سے کہتے ہیں پھیل جاؤ، تو وہ پھیل جاتے ہیں، اور کوئی گھر، کوئی پتھر، کوئی مکان اور کوئی کشتی باقی نہیں رہتی کہ اس میں مومن مرد یا عورت ہو اور اس میں ملائکہ علیہم السلام داخل نہ ہوں، سوائے اس گھر کے جس میں کتا یا سور یا شراب یا فعل حرام کا مرتکب جنوبی یا بتوں کی تصاویر و مجسمے وغیرہ ہوں۔ ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب داخل ہوتے ہیں دوسرے گھروں میں، جیسا کہ میں نے بتایا بھی، تو وہ اللہ عز و جل کی تسبیح کہتے ہیں، اس کی پاکی بولتے ہیں، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بخشش مانگتے ہیں، یہاں تک کہ صبح چمکتی ہے۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں، تو آسمان دنیا کے رہنے والے ان کا استقبال کرتے ہیں، تو وہ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تھے، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رات یعنی لیلۃ القدر تھی، تو وہ ساکنان آسمان دنیا کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے امت محمدیہ کی حوائج اور ضرورتوں کے ساتھ کیسا فرمایا؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان کے نیکوکاروں کو بخش دیا اور ان کے گنہگاروں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی۔ تو آسمان دنیا کے فرشتے بلند آوازوں سے جہانوں کے پروردگار کی تسبیح و تقدیس اور تعریف کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اس امت کے لیے عطا فرمایا، اور یوں ہی سارے آسمانوں اور اہل جنت بھی دعا فرماتے ہیں، اور عرش بھی یوں ہی دعا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس امر کی تصدیق فرماتا ہے کہ میرے نزدیک امت محمدیہ کے لیے بڑی رحمت و کرامت ہے، اور وہ انعام ہیں جنہیں کسی نہ کان نے سنا اور نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ سامعین اکرام، ایک بات یاد رکھیے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ہونے سے فرشتے ان 5 گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے ہیں، داخل نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا، جس گھر میں خنزیر یعنی سور ہو اس گھر میں بھی فرشتے نزول نہیں فرماتے ہیں۔ تیسرا، جس گھر میں شراب ہو یا شرابی شراب پی کر پڑا ہو، شراب کی بوتلیں ہوں، تو ان گھروں میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ چوتھا، جس گھر میں جنوبی ہو یعنی ناپاک ہو، جس پر غسل فرض ہو، ایسا شخص ہو، اس شخص کے گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پانچواں، جس گھر میں تصویر ہو یعنی جاندار کی تصویر ہو، جیسے کہ لوگ کتا، بلی، شیر، چیتا اور دیگر اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے پیر کی اور اپنے دادا پر دادا لکڑ دادا کی فوٹو فریم میں سجا کر کے گھر میں رکھتے ہیں، تو ایسے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ حصول برکت کے لیے اپنے پیر صاحب کا فوٹو گھروں میں فریم کرا کے ایک دم سامنے لگا کر کے رکھتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے کہ پیر صاحب کا فوٹو آپ فریم میں سجا کر کے گھر میں لگائیں حصول برکت کے لیے، یہ بالکل حرام ہے۔ کسی کا بھی فوٹو ہو، کوئی بھی کتنا بھی بڑا پیر ہو، کسی کا بھی فوٹو فریم میں سجا کر کے لگانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ تو ایسے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ان 5 چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ شب قدر میں اور دنوں میں فرشتے ایسے گھروں میں داخل ہوئے۔ شب قدر کی کیا بات ہے، اور عام دنوں میں بھی فرشتے ایسے گھروں میں جن میں یہ 5 چیزیں وہ داخل نہیں ہوتے ہیں، تو ان سے پرہیز کریں۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔